اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 221 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک کی آیات کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف قرآن حکیم کی سورت نمبر 18 ہے اور یہ مکی سورت ہے، اور اس کا جوڑا جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورت بنی اسرائیل سورۃ الاسراء کے ساتھ بنتا ہے، جو سورت نمبر 17 ہے۔ کئی ایک مضامین ان کے ملتے جلتے ہیں کیونکہ یہ جوڑے کی فارم میں ہیں۔ سورت بنی اسرائیل کا آغاز ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے الی المسجد الاقصی، ایک دور کی مسجد کی طرف۔ اور اس سورت کا آغاز ہوا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندہ خاص کے اوپر یہ کتاب نازل کی۔ وہاں پر سبحان اللہ سے آغاز ہوا اور اس صورت میں الحمدللہ سے آغاز ہوا، اور بندہ خاص جو ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رات وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے آبزرو کیا کہ ان کا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ جب انہوں نے نگاہ اوپر اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت بڑا سائبان، ایک بہت بڑا بادل جو ان کی قریب آ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑا بدک رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ ان کے بچے کو نقصان پہنچاتا، پاس لیٹا ہوا تھا۔ انہوں نے تلاوت روک دی۔ صبح اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہو رہی تھی۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ فرشتے تھے جو کہ تمہاری تلاوت یعنی سورۃ الکہف کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے۔ ایک اور حدیث المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں موجود ہے صحیح مسلم میں سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کے متعلق کہ پہلی 10 آیات جو بندہ پہلی 10 آیات کو حفظ کر لے گا، یاد کر لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جو دجال کے متعلق تفصیلی حدیث ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے زمانے میں دجال کو پائے اور خدا نخواستہ اس کا آمنا سامنا ہو جائے تو اس کے سامنے وہ سورۃ الکہف کی 10 آیات کی تلاوت شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے فتنے سے بچا لے گا۔ سورۃ الکہف میں 3 انٹرسٹنگ واقعات ہیں جس کی وجہ سے یہ سورۃ الکہف جو ہے سورۃ عوام الناس میں مشہور ہو گئی۔ اصل جو اس کا مرکزی ٹاپک ہے وہ ہے دنیا کے فتنے کی مذمت اور اس کا علاج، یعنی جو دجالی فتنہ ہے۔ وہ 3 واقعات کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں نے 3 سوال پوچھے۔ نمبر 1، اصحاب الکہف کون تھے اور ان کا واقعہ کیا ہے، اور اسی کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ الکہف کہتے ہیں غار کو، یعنی غار والوں کا قصہ جو اس میں بیان ہوا ہے۔ دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ نمبر 3، ذوالقرنین بادشاہ اور ان کے جو یاجوج ماجوج تھے، 2 فساد پھیلانے والے قبیلوں کو دیوار کے پیچھے قید کرنے کا واقعہ۔ یہ 3 واقعات ہیں، اور اس کا جو مین ٹاپک ہے دجالی فتنہ جس میں مبتلا ہو کر آپ آخرت سے روگردانی کر لیں گے، وہ اس کا مرکزی ٹاپک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں الفاظ بولتے ہیں الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس صورت میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن کے درمیان میں قرآن کا درمیان بھی اسی صورت میں آ کر ہوتا ہے۔ جو لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، وہ قرآن حکیم کا درمیان ہے، وہ موٹا کر کے لکھا ہوگا وَلْيَتَلَطَّفْ۔
جس میں حروف کے اعتبار سے قرآن کا درمیان ہے، ایگزیکٹلی سینٹر ہے وہ، اور تھوڑا بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کے یہ درمیان میں قرآن حکیم کا درمیان ہے، اور اس کے علاوہ قصہ آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا ہے جس میں یونیورسل ٹروتھ ہے اور کہیں نہیں آیا۔ اس کے علاوہ 6 مقامات پر قصہ آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ شیطان فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا۔ آئیے اس صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندہ خاص کے اوپر یہ کتاب نازل کی، یعنی قرآن حکیم، اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین، یہ ایسی عدل پر قائم رہنے والی کتاب ہے کہ جو سخت عذاب سے ڈرانے والی ہے۔ عذاب کون سا؟ آخرت کا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب سخت آنے والا ہے آخرت کی جواب دہی کا، اللہم اجرنا من النار، اور بشارت ہے ویبشر المؤمنین، اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے، الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، اور یہ ایک اہل ایمان وہ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر، بہترین اجر ہے قیامت کے دن۔ ماکثین فیہ ابدا، اور وہ جنت ایسی ہے کہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ کتاب ڈر سناتی ہے ان لوگوں کو کہ جو بالخصوص جنہوں نے شرک کیا، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، تو ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنا بڑا جملہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ تو نہیں بول رہے مگر صراحتاً ایک جھوٹ بول رہے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ ان کو دعوت حق دیتے ہوئے کہ یہ حق قبول کر لیں۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ یہ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، آپ کف افسوس ملتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے زمین میں جتنی بھی زینت کی آسائش کی جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، یہ اس لیے تاکہ ہم آزمائیں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ جو کچھ زمین کے اوپر اور اس کو ہم بالکل فلیٹ میدان کر دیں گے، چورا چورا کر دیں گے، یعنی یہ ساری زینت ختم ہو جائے گی قیامت کے دن، سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر آخرت شروع ہو گئی، پھر ہوگا یوم التغابن۔ کل ہم انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ السلام علیکم۔